فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة لا ظل إلا ظله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیزان محترم بھائیو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ لم یزل کے اندر دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان کروں، ذکر کروں، اللہ کے قرآن اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق کروں، پھر اس کے بعد آپ حضرات کو اور مجھے اس پر رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ہمارا عنوان علامات قیامت اور حالات قیامت کے عنوان کے ساتھ معاون ہے۔ پچھلے جمعے پر بھی کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے میں نے ذکر کی تھی، اور شروع کے اندر میں نے آپ سے یہی بات کی تھی کہ انسان کے ذہن کے اندر جو 3 سوال پیدا ہوتے ہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میں نے جانا کہاں ہے اور میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، انہی 3 سوالوں میں سے ایک سوال ہے میں نے کہاں جانا ہے۔ اس سوال کے جواب میں جو لفظ آتا ہے اس لفظ کو قیامت کہتے ہیں۔ دوسری بات میں نے ذکر کی تھی کہ آج ایک میری موت ہے، ایک آپ کی موت ہے، ایک ہمارے رشتہ داروں، عزیزوں، مسلمانوں، کافروں، منافقوں کی موت ہے، اور ایک اس پورے عالم کی موت ہے۔ جو اس پورے عالم کی موت ہے اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ اسی دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے، اسی دن جانور وحشی ہو جائیں گے، اسی دن ستارے جھڑ جائیں گے، اسی دن آسمان پھٹ جائے گا، اسی دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ ہولناک ترین دن ہے جی۔ ایک حدیث کے اندر آیا 50,000 سال کا دن ہوگا، ایک حدیث کے اندر آیا 60,000 سال کا دن ہوگا۔ یہ سورج نزدیک آ جائے گا۔ اگر آج یہ سورج نزدیک آ جائے تو یہ زمین، یہ درخت، یہ ہماری عمارتیں سب کا سب بھاپ بن کر فضا میں اڑ جائے گا، لیکن قیامت والے دن اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ سورج نزدیک آئے گا، زمین نہیں پگھلے گی، زمین تانبا بن جائے گی، تانبے کی زمین بن جائے گی۔ اس پر انسان اپنے ننگے پاؤں کے ساتھ چلے گا اور دوڑ کر اپنے پروردگار کی طرف جائے گا۔ مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ رب العالمین ہمیں دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، یہ گاؤں کی زمینوں کو چھوڑ کر شہروں کی بات کر رہا ہوں، تو ہماری اولادوں کے اندر، ہمارے بھائیوں کے اندر ایسی ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ اس آخرت کی عقیدے کو ان کے ذہنوں سے مٹایا جا رہا ہے۔ یہ ادھر سرگودا کا واقعہ ہے۔ ایک استانی نے سوال کیا اپنے شاگردوں سے، یہ اسکول کی بات ہو رہی ہے،
کہ یہ بتاؤ تم میں سے کتنی لڑکیاں ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی عقیدے کو صحیح سمجھتی ہیں؟ یہ استاد جی نے ہمیں واقعہ سنایا اور انہوں نے فرمایا کہ میرے ایک نمازی نے مجھے یہ واقعہ سنایا. تو آگے سے ساری لڑکیوں نے کہا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، کوئی زندگی نہیں ہے، مار گئے بس ختم. صرف ایک لڑکی نے جواب دیا کہ نہیں، ہم مریں گے اور پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ میں آپ کو اپنے معاشرے کی بات بتا رہا ہوں. یعنی کہ ایسا عقیدہ جس کے عیسائی بھی جس کے قائل ہیں، یہودی بھی قائل ہیں، مسلمان بھی قائل ہیں، لیکن داہریہ قسم کے جو لوگ ہیں، ہندو قسم کے لوگ ہیں، وہ نہیں مانتے اور وہ اپنے اس منہج پر کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ذہن کو خراب کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بچوں سے اس عقیدے کو، حالانکہ یہ عقیدہ تو عقل کے بھی خلاف نہیں ہے، نقل کے بھی خلاف نہیں ہے، اس عقیدے کو بھی وہ مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے دوستو، اگر تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہو کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، پھر کھل کے گناہ کیجئے گا. لیکن اگر ہمیں یہ یقین ہے، اور الحمدللہ ہمیں تو یقین ہے کہ ہم نے دوبارہ اللہ کے سامنے ایک دن ننگے بدن، ننگے جسم اور ننگے پاؤں کھڑے ہونا ہے، اگر یہ یقین ہے تو پھر گناہ کس چیز کا؟ پھر گناہ پر ابھارنے والی بات کون سی ہے؟ یا تو قیامت کے انکار کر دیتے ہیں کہ چلو نہیں، قیامت نہ آنی ہے، نہ ہم نے مرنا ہے، نہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر تو گناہ کرتے ہیں. لیکن جب قیامت کا دن آنا ہے تو پھر ہم گناہ کیوں کریں؟ میں ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کے 2 حالات ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. ایک اللہ نے نقشہ کھینچا ہے جی سورہ بقرہ کے اندر 3 پارے کے اندر. فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم. رب العالمین نے فرمایا میرا پیغمبر پھر وہ دن بھی یاد کرنے کے قابل ہے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب میرا ایک بندہ علی قریۃ ایک بستی کے نزدیک سے گزرا، خچر یا گدھے پر سوار تھا، گزرتے ہوئے اس نے بستی کا حال دیکھا نا کہ بستی تباہ و برباد ہو چکی ہے، اس کے چھت زمین کے ساتھ مل چکے ہیں. بستی کی اس حالت کو دیکھ کر کہنے لگا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، اے میرے اللہ اس بستی کے مر جانے کے بعد یہ جو بستی میرے سامنے تباہ و برباد ہوئی پڑی ہے، انا یحیی ھذہ اللہ، اس کے تباہ و برباد ہونے کے بعد تو اسے کیسے زندہ کرے گا؟ تعجب کیا کہ کیسے زندہ کرے گا؟ اس کی حالت تو نہیں ہے کہ اس کو پھر دوبارہ زندگی ملے اور آباد ہو. لیکن قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، یہی بات ابھی کر رہا تھا تو رب العالمین نے اپنے اس بندے پر موت دے دی. ابھی کر رہا تھا بات، کتنے دن موت دی؟ 100 عام، 100 سال موت دی. ثم بعثہ، پھر رب العالمین نے اس بندے کو زندہ کیا. قادر ہے اللہ، مرنے کے بعد پھر زندہ کر رہا ہے. اب رب العالمین نے فرمایا کم لبثت، میرا بندہ بول تو صحیح، تو اس اپنے ٹھکانے پہ اوپر کتنے دن زندہ رہا، کتنے دن مرا رہا، اس کے بعد کتنے دن تو ادھر ٹھہرا رہا، بول تو صحیح. کہنے لگا لبثت یوما، اے میرے پروردگار ایک دن میں یہاں پر ٹھہرا ہوں، او بعض یوم، پھر دیکھا نا سورج کو کہ جب آیا تھا تو ادھر تھا، اب ادھر ہے. کہنے لگا بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں.
لیکن قرآن کہتا ہے قال بل لبثت مئۃ عام، اے میرا بندہ تو ادھر ایک دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں ٹھہرا، تو 100 سال یہاں پر ٹھہرا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، وشرابک، اپنے اس شربت کی طرف، پانی کی طرف دیکھ، لم یتسنہ، وہ تو ابھی تک مرجھایا بھی نہیں، باسا بھی نہیں ہوا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وانظر الی العظام، پھر اپنے اس گدھے کی طرف دیکھ، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھنا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانہ بنانے والے ہیں، علامت بنانے والے ہیں، عبرت بنانے والے ہیں۔ وانظر الی العظام، پھر اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ جو بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، پھر دیکھ ہم ان ہڈیوں پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ بندہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، کچھ نے کہا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، یہ بہت پہلے کی بات ہے نبی اسلام سے۔ کچھ نے کہا یہ بنی اسرائیل کا عام بندہ تھا، لیکن میرے دوستو سچی بات یہ ہے یہ عام بندہ نہیں تھا بلکہ اللہ کا کوئی پیغمبر تھا، نام جو بھی ہو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن تھا اللہ کا پیغمبر۔ اس کی دلیل سنیے، دلیل سنیے، دلیل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اس بندے نے اللہ سے کہا تو بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا میں اس بستی کو زندہ کروں گا، یعنی یہ بندہ براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہے، اور اللہ براہ راست اس سے بات کر رہا ہے، اور جو اللہ سے براہ راست بات کرتا ہے وہ عام بندہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ یہ دلیل ہے، یہ پیغمبر تھا، آگے جو بھی پیغمبر تھا اس کے ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر اس کی نام نہیں آیا، تفسیروں کے اندر مفسرین نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں۔ اب سمجھیے آیت کو، اس آیت میں 3 چیزوں کے مرنے اور 3 چیزوں کے زندہ ہونے کا ذکر ہے۔ پہلی چیز وہ بستی ہے جو زندہ نہیں تھی، مر چکی تھی۔ دوسری چیز وہ اس کا گدھا ہے اس بندے کا جو مر چکا تھا۔ تیسری چیز وہ خود بندہ ہے جس پر رب العالمین نے 100 سال موت دی۔ یہ 3 چیزیں، ان کے مرنے کا ذکر، اور انہی 3 چیزوں کے زندہ ہونے کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے اس بستی کو زندہ کر دیا، اس گدھے کو زندہ کر دیا، اس انسان کو زندہ کر دیا، یعنی رب العالمین نے بستی کو مار کر پھر زندہ کر کے یہ ثابت کر دیا، اور 100 سالوں کے بعد اس بستی کو زندہ کیا۔ بستی کو مار کر پھر 100 سالوں کے بعد اس کو آباد کر کے رب العالمین نے بتایا کہ میں کچھ چیزوں کو آہستہ آہستہ زندہ کرتا ہوں۔ پھر رب العالمین نے اس گدھے کو مار کر اس کو بھی زندہ کر دیا، لیکن آہستہ نہیں، اچانک زندہ کر دیا، اور ثابت کر دیا کہ لوگوں کو اچانک بھی میں زندہ کرتا ہوں۔ اور تیسری چیز اس بندے کو مار کر پھر زندہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ انسانوں کو بھی میں زندہ کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ نے کیوں مارا؟ یعنی کہ سوال تو اس نے یہ کیا تھا کہ اللہ اس بستی کو آپ زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ بتا دیتے ایسے زندہ کروں گا، بات ختم۔ اس بندے کو 100 سال مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال ہے نا، اس بندے کو کیوں مارا؟ قرآن کہتا ہے آیۃ للناس، ہم لوگوں کے لیے نشانیاں بیان کرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے علامات بیان کرتے ہیں۔ اللہ کیسی علامت ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں یہ بندہ 100 سال مرا رہا، 100 سال اس پہ موت آئی،
ہر سال میں سردیاں بھی آئی ہوں گی، یعنی 100 سالوں میں سردیاں آئی 100 مرتبہ، 100 سالوں میں گرمیاں آئی 100 مرتبہ، 100 سالوں میں بہار آئی 100 مرتبہ، 100 سالوں میں خزاں آئی 100 مرتبہ، 100 سالوں میں کئی مرتبہ بجلیاں بھی گرجی ہوں گی، 100 سالوں میں کئی مرتبہ بادل بھی برسا ہوگا، 100 سالوں میں ہر روز یہ سورج بھی طلوع ہوا ہوگا، 100 سالوں میں کئی بار جہاں پر پرندوں نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوں گے، درندوں نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوں گے، کئی بار درندے دھاڑ دھاڑ کر چلے گئے ہوں گے، لیکن قرآن کہتا ہے جب اس بندے سے اللہ نے پوچھا نا کہ تو یہاں پر کتنا ٹھہرا ہے، تو کہنے لگا لبثت یوما، ایک دن ٹھہرا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں نا میرا بندہ، ایک دن نہیں، تو 100 سال ٹھہرا ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر جھوٹ نہیں بولتا، وہ رب العالمین ہے، وہ بھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن بات دونوں کی ٹھیک ہے۔ اس بندے نے اپنے علم کے مطابق کہا کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، اللہ نے اپنے علم کے مطابق بتایا کہ تو 100 سال ٹھہرا ہے، بات دونوں کی ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے پہ موت آ جاتی ہے وہ بعد کے حالات کو جانتا نہیں، جاننے والا صرف کون؟ اصل بات تو یہ ہے، قبروں کی مٹی چاٹو، جتنی مرضی دیگیں پکاؤ، اندر والے انسان کو تمہارا علم نہیں ہے، اس لیے کہ بدن سے روح نکل گئی میرا دوست۔ جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تو باہر کے حالات اندر والا نہیں جانتا، اور اندر کے حالات باہر والا نہیں جانتا۔ پھر ہمارے ملک میں 2 طبقے ہیں نا، کچھ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، کچھ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے۔ میرے دوستو، جھگڑنے کی بات نہیں ہے، آئیے محبت کے ساتھ اس اختلاف کو دور کرتے ہیں۔ آئیے اس بندے سے پوچھ لیتے ہیں جس نے مر کے دیکھا ہے، نہ ہی مر کے ان لوگوں نے دیکھا جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، اور نہ ہی مر کے ان لوگوں نے دیکھا جو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے۔ آئیے اس بندے سے پوچھ لیتے ہیں جس نے مر کے دیکھا ہے، وہ کہتا ہے لبثت یوما، میں تو ایک دن ٹھہرا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ایک دن نہیں، تو 100 سال ٹھہرا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو مر جاتا ہے وہ سنتا نہیں ہے۔ آگے بات یہ ہے کہ دوستو دیکھو، کیا ہم نے زندوں کے مسائل سارے حل کر لیے ہیں کہ اب ہم مردوں کی طرف چل نکلے ہیں؟ پہلے زندوں کے مسائل حل کرتے ہیں پھر مردوں کی طرف جائیں گے۔ تو جب ہمارا پروردگار زندہ ہے، ہمیشہ سنتا ہے، ہمیشہ دیتا ہے، ہمیشہ ہماری حاجات کو پورا کرتا ہے، تو ہمیں مردوں کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان سے دعا نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ ایک منظر اللہ نے دکھایا کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کروں، اسی طرح زندہ کروں گا۔ قرآن کہتا ہے میرا بندہ دیکھ کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، میرا بندہ دیکھ وہ تیرا گدھا جو تیرے ساتھ آیا تھا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، اس کی ہڈیوں پر سفیدی آ چکی ہے، لیکن دیکھنا اب میں کیسے اس کو زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عزیر کے سامنے اس گدھے کی ہڈیوں پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، چڑھتے چڑھتے پھر گوشت کے اندر خون چلنا شروع ہو گیا، چلتے چلتے پھر وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ویسا ہی گدھا بن گیا جس طرح پہلے موجود تھا۔ رب العالمین نے فرمایا دیکھ میرا بندہ، میں مردوں کو ایسے زندہ کروں گا۔ جو بستی تھی خراب اس کو بھی ٹھیک کر دیا۔ لیکن اللہ کا قرآن حکمت بیان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میری قدرت کو دیکھ، میری کاریگری کو دیکھنا، جو کھانا 1 گھنٹے کے اندر مرجھا جاتا ہے یا آدھے دن کے اندر مرجھا جاتا ہے، اور دوسرا وہ جانور جو کئی عرصہ گزرنے کے بعد بھی
چرتا رہتا ہے، پانی پیتا رہتا ہے، کئی عرصہ گزرنے کے بعد اس پہ موت آتی ہے، اور دوسرا وہ کھانا ہے جو مرجھا جاتا ہے کچھ ہی لمحوں کے بعد۔ میں نے 100 سالوں میں کھانے کو بالکل تر و تازہ رکھا ہے اور گدھے کو مار کر راکھ بنا دیا، یہ میری قدرت کا کمال ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کھانا اسی وقت خراب ہو جاتا اور گدھا زندہ رہتا، یوں نہیں ہوا ہے۔ دوسرا مقام یہ اس سے اگلی آیت ہے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ۔ قرآن کہتا ہے جب ابراہیم نے ہم سے کہا، اپنے پروردگار سے کہا، اے میرا پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو ہم نے کہا، یعنی اللہ نے کہا، اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا اس بات پر کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ اس بات پر ایمان نہیں ہے آپ کو؟ لیکن حضرت ابراہیم نے فرمایا بلا، اے میرے پروردگار کیوں نہیں، میں تو مانتا ہوں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، یعنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اصل میں یقین کے ہوتے ہیں 3 درجے، یقین کے ہوتے ہیں 3 درجے۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، یعنی انسان کو علم آ گیا یقین کا، جس طرح کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اپنے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن چونکہ ہمارے پاس علم آ گیا ہے تو ہم یقین کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حق الیقین، یعنی کہ یقین کا اعلیٰ درجہ، پکا یقین، کوئی شک نہیں ہے، الحمدللہ اس پر بھی ہم کاربند ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک چیز کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لینا۔ حضرت ابراہیم یقین کا یہ درجہ چاہتے تھے، اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا چاہتے تھے، تو یہ تیسرا درجہ آپ حضرت ابراہیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، رب العالمین نے فرمایا میرا ابراہیم خلیل اللہ 4 پرندوں کو پکڑ لے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، اپنا دوست بنا لے ان کو، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا۔ 4 پرندے مفسرین نے تو نام ذکر کیے ہیں، ایک مور تھا، ایک مرغ تھا، ایک کبوتر تھا اور ایک کوا، لیکن حدیث کے اندر نام ذکر نہیں آیا۔ بس قرآن کے اندر بھی یہی ہے کہ 4 پرندے تھے، حدیث کے اندر بھی یہی ہے کہ 4 پرندے تھے، بلکہ حدیث میں تو ذکر ہی نہیں ہے اس بات کا۔ اور مفسرین نے اقوال ذکر کی ہیں کہ مور تھا، مرغ تھا، کوا تھا اور کبوتر تھا، لیکن اگر یہ کوئی باتیں نہ بھی مانے تو کوئی بات نہیں ہے، بس 4 پرندے تھے۔ حضرت ابراہیم نے ان کو اپنا دوست بنایا، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا، نام بھی رکھ دیے ان کے، جب بھی بلاتے تو وہ دوڑ کر چلے آتے۔ تفسیر ابن کثیر والے نے لکھا کہ حضرت ابراہیم نے 4 پہاڑوں پر ان 4 پرندوں کے طرح طرح کے ٹکڑے لے کر ڈال دیے، یعنی ایک پرندے کی ٹانگ اس پہاڑ پر رکھی، دوسرے کا سر اس پہاڑ پر رکھا، تیسرے کی گردن اس پہاڑ پر رکھی، یعنی کہ مختلف کر کے، ایک ٹانگ ہے ایک کی، دوسرے کا سر ہے، تیسرے کی کچھ چیز ملا کر رکھ دی۔ اب قرآن کہتے ہیں ثم ادعوہن یأتینک سعیا، میرا پیغمبر اب ان کو بلا اپنی طرف، دیکھنا وہ تیری طرف کیسے دوڑ کر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم نے ان کو جب آوازیں دی نا، جو نام رکھے ہوئے تھے، ایک کا سر ادھر سے دوڑ کر آیا، ادھر سے ایک ٹانگ دوڑ کر آئی، دوسرا ادھر سے آ رہا ہے، وہ آتے گئے اور حضرت ابراہیم کے پاس آ کر جیسے پہلے تھے ویسے ہی پورے کے پورے پرندے بن گئے۔ رب العالمین نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، میرا پیغمبر اب تو نے دیکھ لیا ہے نا کہ اللہ ہر چیز پر قادر اور حکمت والا ہے، اسی طرح میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ یہ ایک قرآن کریم میں ایک دلیل بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ یہ ایک ذہن آتا ہے نا، انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ پتہ نہیں زندہ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، پتہ نہیں
راکھ بن جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کیسے رب العالمین ہمیں زندہ کریں گے؟ تو اس کا قرآن کریم میں جواب دیا ہے جی۔ حدیث کے اندر بھی اسی طرح کی ایک بات آئی ہے بڑی عجیب سی۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، اس نے اپنے زندگی میں بڑے زیادہ گناہ کیے تھے، تھا مومن، اللہ کا موحد انسان تھا، اپنے وارثین کو کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو راکھ بنا دینا، میرے جسم کو جلا دینا، پھر جلا کر جب راکھ بن جائے نا تو کچھ ٹکڑے لے کر صحرا کے ذرات میں ملا دینا، کچھ ٹکڑے لے کر سمندر کے پانی میں ملا دینا، کچھ ٹکڑے لے کر جنگلات کی زہریلی بوٹیوں میں ملا دینا۔ جب وہ بندہ مر گیا اس کے وارثین نے یہی کیا، اس کو جلا کر راکھ بنا دیا، کچھ ٹکڑے لے کر صحرا میں دفن کر دیے، کچھ ذرات لے کر سمندر میں پھینک دیے، کچھ ذرات لے کر جنگل میں ڈال دیے۔ اب بندہ چلا گیا اس دنیا سے، لیکن قرآن کریم کے لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے یارو، اللہ نے صحرا کے ذرات کو حکم دیا، جو میرے بندے کے جسم کے ذرات تمہارے پاس ہے نا وہ لے کر آؤ۔ رب العالمین نے پھر سمندر کے پانی کو حکم دیا، جو میرے بندے کے ذرات ہیں وہ لے کر آؤ۔ پھر جنگلات کی زہریلی بوٹیوں کو حکم دیا، جو میرے بندے کے ذرات تمہارے پاس ہیں وہ لے کر آؤ۔ سارے ذرات مل گئے، رب العالمین نے اس انسان کو کھڑا کیا اور فرمایا، میرا بندہ مجھے بتا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو نے کیوں اپنے وارثین کو کہا کہ میرے جسم کو جلا کر ادھر ادھر پھینک دینا؟ ڈر گیا اللہ کے سامنے اور کہنے لگا، میرا اللہ، میں نے تو صرف اس لیے کیا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، میں تجھ سے ڈر گیا تھا اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ رب العالمین نے جب یہ بات سنی نا کہ میرا بندہ مجھ سے ڈر کر یہ کام کرتا، اللہ نے فرمایا، جا میرا بندہ، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ ڈرنے کی صرف ضرورت ہے اللہ سے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، عاص بن وائل آیا، ہاتھ میں ایک بوسیدہ سی انسانی ہڈی پکڑی ہوئی ہے، اس نے اس طرح کیا نا، پھر یوں دونوں ہاتھوں کے ساتھ ملا تو وہ چورا چورا ہو گئی، یوں پھونک ماری تو وہ اڑ گئی راکھ۔ کہنے لگا، اے محمد، تیرا رب اس کو زندہ کرے گا، اس کو زندہ کرے گا تیرا رب۔ قرآن کریم نے سورہ یاسین کے اندر فرمایا، میرا بندہ اس کو جواب دے، اس کو وہ ذات زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا، اب تو اس کی راکھ موجود ہے نا، کچھ نہ کچھ نشانات ہیں، پہلے تو اس کا نشان ہی نہیں تھا، پہلے اس کا نشان نہیں تھا۔ اس وقت جس رب نے اس کو زندہ کر دیا، اب تو اس کے کچھ نہ کچھ ذرات موجود ہیں، تو اب زندہ نہیں کرے گا، اب بھی زندہ کرے گا۔ تو میرے دوستو، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، جب ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف سفر طے کرنا ہے، تو پھر آئیے اس سفر کی تیاری کرتے ہیں، اس دن کی تیاری کرتے ہیں جب ہمارے جسموں کو روحوں کے ساتھ ملایا جائے گا۔ پھر رب العالمین پوچھیں گے، میرا بندہ بتا میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ ایک حدیث ذکر ہے بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں، امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن رب العالمین اپنے عرش کا سایہ 7 بندوں کو عطا فرمائیں گے، 7 بندوں کو عرش کا سایہ۔ میں بھی آپ کے ذہن میں ذکر کروں گا، آپ نے یہ بات سوچتے جانا ہے کہ ہم ان 7 میں سے کس کیٹیگری کے اندر جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، کس قسم کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن رب العالمین اپنے بندوں کو، اپنے 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ 7 بندوں کو۔ پہلا بندہ وہ ہے الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا حکمران، بادشاہ۔ جو بادشاہ دنیا کے اندر حکومت کے ہوتے ہوئے اپنی رعایا پر عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، رب العالمین قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے اندر ہم آ سکتے ہیں کس طرح؟ جو لوگ اپنے گھروں کے سربراہ ہیں، ایک وہ بھی حکومت ہے نا، ایک اپنے گھروں کے جو سربراہ ہیں یا جو اپنے علاقے کے سربراہ ہیں، وہ انصاف کریں تو وہ اس قسم کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ اللہ کے عرش کا سایہ پا سکتے ہیں۔ دوسرا بندہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ بندہ ہوگا جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت بیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی کے اندر جو اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرتا تھا وہ بندہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا۔ جوانی کے اندر انسان اگر داڑھی رکھ لے تو پھر دوست بھی کہتے ہیں اس کو روگ لگ گیا، یہ ابھی سے بوڑھا ہو گیا۔ اگر کوئی لڑکی پردہ کر لے تو کہتے ہیں تجھے رشتہ کیسے ملے گا، یہ تانے مارتے ہیں نا، تنگ کرتے ہیں۔ جوانی کے اندر اللہ کا سچا انسان بندہ بنے، اور یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے میرے دوستو، پیغمبروں کا جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرنا پیغمبر کرتے ہیں۔ تیسرا بندہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ بندہ ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہے، جس کا دل مسجد میں آئے تو وہ خوش ہو جائے۔ یہ تو بڑے آسانی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، صرف اپنے دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ ایک نماز یعنی ایک جماعت سے لے کر، یعنی عصر سے لے کر یا ظہر سے لے کر عصر تک یا عصر سے لے کر مغرب تک دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، وہ یوں ہی ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ آسانی کے ساتھ اس کے اندر بھی ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ چوتھا بندہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چوتھے 2 وہ بندے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، اور جب جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ بڑا آسان ہے۔ اپنے بھائی کے ساتھ اس لیے محبت کرو کہ اللہ کو وہ پسند ہے، اس لیے محبت کرو، وہ انسان ہے، آسان ہے۔ 4 بندے ہو گئے۔ 5واں بندہ وہ ہے جس کو رب العالمین قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وہ بندہ ہے کہ جس کو ایک اونچے نسب والی عورت اپنی طرف دعوت دے لیکن وہ بندہ انکار کر دے کہ میں تیری طرف نہیں آنا چاہتا۔ یہ بڑا مشکل ہے دوستو۔ یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا نا، کیا کہا تھا؟ مجھے لفظ نہیں یاد آ رہے۔ معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تیرے نزدیک نہیں آؤں گا۔ کتنے بندے ہو گئے؟ 4 یا 5 ہو گئے جی۔ 2 بندے رہ گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 6واں بندہ وہ ہے جو دائیں ہاتھ کے ساتھ صدقہ کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی مطلب ہے کہ صدقہ کر رہا ہے اور دوسرے بندے کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ صدقہ کر رہا ہے، یعنی ریاکاری نہیں کرتا، چھپ کے نیکی کرتا ہے، چھپ کے صدقہ کرتا ہے۔ اس کے اندر بآسانی کے ساتھ آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ 7واں بندہ وہ ہے جس کو رب العالمین قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر۔
ادھر تو آپ کے بھی کبھی آنسو نکلتے ہیں، میرے بھی نکلتے ہیں، یعنی قرآن اثر کرتا ہے دل پر، لیکن یہ آنسو اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ کو وہ آنسو چاہیے جو رات کی تنہائی میں انسان کے آنکھ سے نکلتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 2 قطروں پر جہنم کی آگ حرام ہے، 2 قطروں، ایک وہ قطرہ جو شہید کے جسم سے خون کا قطرہ نکلتا ہے، اور ایک وہ قطرہ جو گناہ گار کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے۔ ان 2 قطروں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جہنم کی آگ 2 قطروں پر حرام ہے، یعنی جس جسم سے یہ قطرے نکل رہے ہیں نا، اس جسم پر حرام ہے۔ میرے دوستو، آنسو 2 کام کرتے ہیں انسان کے۔ ایک کام آنسو یہ کرتے ہیں کہ انسان کے غم ہلکے ہوتے ہیں آنسو نکلنے کے ساتھ۔ اگر آنسو نکلتے ہیں انسان کے غم ہلکے ہوتے ہیں، لیکن یہ دن والے آنسو ہیں، اگر دن میں نکلے تو انسان کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی آنسو رات کی تنہائی میں نکلے تو انسان کے غم بھی ہلکے ہوتے ہیں، انسان کے دل کا زنگ بھی ہلکا ہوتا ہے۔ کبھی رو کر دیکھے، اس طرح لگتا ہے جیسے انسان نے پوری زندگی گناہ کیے ہی نہیں ہے، دھل جاتا ہے دل، لیکن ہو صرف اللہ کے لیے، رات کی تنہائی میں، کوئی دوسری آنکھ دیکھنے والی نہ ہو۔ میرے دوستو، کتنا آسان ہے، کتنی آسان ہے جنت کو پانا۔ اور ایک اور بڑی حدیث ہے یار، یہ تو میں خود پڑھ کر بڑا امید آ جاتی ہے میرے اندر، تو یہ سن کر بڑی امید والی حدیث ہے میرے دوستو، یاد رکھنا، اور بڑی عجیب ہے۔ بخاری نے بھی نقل کیا، مسلم نے بھی نقل کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن ابھی تک کچھ امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے جو جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے، اپنے گناہوں کا عذاب بھگت رہے ہوں گے۔ رب العالمین اپنے بندے کو، یعنی نبی علیہ السلام کو حکم دیں گے، میرا بندہ، میرا پیغمبر، تو جسے چاہے جہنم سے لے کر جنت میں چلا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس انسان کے دل کے اندر ایک جو کے برابر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ جو چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے برابر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر آئیں گے، بلائیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر ایک جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، ان کو لے کر جنت میں چلے جائیں گے۔ رب العالمین پھر فرمائیں گے میرا پیغمبر اب دوسری مرتبہ پھرا اور ان بندوں کو بھی لے جا جن کے دلوں کے اندر ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہے۔ اللہ کے پیغمبر پھر اپنی امتیوں کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ تیسری مرتبہ پھر رب العالمین فرمائیں گے میرا پیغمبر پھرا ان لوگوں کو بھی لے جا جن کے دلوں کے اندر ایک ذرے کے برابر ایمان ہے، ان کو بھی لے جا۔ یہ 3 مرتبہ اللہ کے پیغمبر جہنمیوں کو لے کر جنت میں جائیں گے، ابھی بھی باقی ہوں گے۔ چوتھی مرتبہ رب العالمین پھر اپنی طرف سے مسلمانوں کو نکال کر جنت میں ڈالیں گے۔ اب جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، لیکن ایک بندہ جہنم میں ابھی بھی پڑا ہوا ہے۔ یہ آخری جہنمی ہے جی، ابھی تو جہنم میں ہے نا، یہ آخری جہنمی جو ابھی تک جہنم میں پڑا ہوا ہے۔ اور یہ وہ بندہ ہے، آپ اندازہ لگائیں، یہ وہ بندہ ہے جس کے دل کے اندر ایک رائی کے برابر بھی ایمان نہیں، ایک جو کے برابر بھی نہیں، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، لیکن ایمان ہے صحیح، اس نے زندگی میں 1 مرتبہ کلمہ پڑھا تھا جی، بس اتنا ہی ایمان ہے۔ رب العالمین فرمائیں گے اچھا ایک بندہ تو ابھی باقی بچ گیا ہے۔ رب العالمین فرمائیں گے اس کو تو کروڑوں اربوں سال ہو گئے ہیں، یہ جہنم میں جل رہا ہے، اس کو نکال کر رب العالمین جہنم کے کنارے پر لائیں گے۔ اب اس کی کمر جہنم کی طرف ہو گئی اور اس کا چہرہ جنت کی طرف ہو گیا۔ اب پیچھے سے ابھی آگ کی وہ تھوڑی تھوڑی تپش محسوس ہو رہی ہے۔ اب ادھر آیا نا تو آگے دیکھتا ہے کہ جنت کا ایک درخت سا لگا ہوا ہے۔ اللہ سے عرض کرتا ہے میرے خلاق عالم، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، اس طرح کر کے مجھے تھوڑا سا آگے کر کے اس درخت کے نیچے جگہ دے دے۔
رب العالمین فرمائیں گے میرا بندہ یہ تو میں دیتا ہوں لیکن وعدہ کر کے اس سے آگے کوئی چیز نہیں مانگے گا. وعدہ کر. کہتا ہے اللہ وعدہ کرتا ہوں تیرے ساتھ اس سے آگے کوئی چیز نہیں مانگوں گا تجھ سے. اب رب العالمین نے جہنم کے کنارے سے اٹھا کر اس درخت کے نیچے لا کر بٹھا دیا. اب تھوڑی دیر گزری نا تو رب العالمین نے جنت کا دروازہ اس کے سامنے کر دیا. اب دل للچا رہا ہے. کہتے ہیں خلاق عالم تجھ سے ایک اور چھوٹی سی عرض ہے, اگر تیری رحمت گوارا کرے نا تو مجھے یہاں سے اٹھا کر تھوڑا جنت کے دروازے کے قریب کر دے, میں جنت کے دروازے کو دیکھوں گا خوش ہو جاؤں گا. اللہ فرمائے گا ابھی تو وعدہ کیا ہے میرے ساتھ کہ کچھ نہیں مانگے گا. لیکن وہ رب العالمین ہے نا اپنے بندے کے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے, پھر بھی باتوں کو مانتا ہے. رب العالمین اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر کے کہیں گے اب اور کچھ نہ مانگنا. تھوڑی دیر گزرے گی نا تو اس کو جنتیوں کی اندر سے آوازیں آئیں گی, وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے. اب پھر دل للچا رہا ہے, کہے گا رب العالمین اور کچھ نہیں مانگتا ہوں, صرف جنت کے دروازے کے اوپر بٹھا دے, اس کے بعد کچھ نہیں مانگتا ہوں. رب العالمین فرمائیں گے میرا بندہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اور کچھ نہیں مانگوں گا, پھر مانگ رہا ہے. اللہ آخری بار ہے, اس کے بعد مجھے تیری قسم تجھ سے کچھ نہیں مانگتا, بس جنت کے دروازے اوپر بٹھا دے. رب العالمین ادھر سے اٹھا کر جنت کے دروازے پر لائیں گے. اب جنت کے دروازے کے درمیان آ کر بیٹھ گیا. اب دیکھتا ہے آگے جنتی ہیں, وہ دور جہنم رہ گئی ہے, جنت کے قریب آ گیا ہے. رب العالمین سے اب مانتا بھی نہیں ہے, کہیں اس طرح نہ ہو کہ اللہ یہیں سے اٹھا کر پھر واپس. مانگتا نہیں ہے, چپ ہے, خاموش بیٹھا ہے. لیکن وہ پروردگار ہے نا کتنا رحیم ہے. رب العالمین اس بندے کو کہیں گے الا تسل, میرا بندہ مانگتا کیوں نہیں ہے, مانگتا کیوں نہیں ہے, مانگنا کچھ میرے سے. وہ بندہ کہے گا میرے خلاق عالم مجھے ڈر ہے کہیں تو یہاں سے اٹھا کر پھر وہاں نہ پھینک دے, میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے اس لیے نہیں مانگ رہا ہوں. رب العالمین فرمائیں گے نہ بندہ میں تیرا پروردگار ہوں, تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں, مانگ مجھ سے. وہ بندہ کہے گا اے خلاق عالم اگر تیری رحمت گوارا کرے نا تو مجھے یہاں سے اٹھا کر جنت میں ڈال دے. رب العالمین فرمائیں گے گھبراتا کیوں ہے میرا بندہ, لے آج میں نے تجھے جنت کے باغات عطا فرمائے ہیں. اور رب العالمین نے اس کے لیے کوئی عام جنت نہیں مقرر کی ہوگی, کوئی عام نہیں. وہ جب جنت میں داخل ہوگا نا فرشتہ اس کے سامنے جھک کر سلام کرے گا. وہ آگے سے کہے گا مجھے سلام کیوں کرتا ہے, فرشتہ کہے گا میں تیرا نوکر ہوں, تیرا سلام کر رہا ہوں. آگے جائے گا تخت سجے ہوئے ہوں گے, نوکر کھڑے ہوئے ہوں گے. حیرانی والی بات یہ ہے, یہ جو نوکر ہوں گے یہ فرشتے ہوں گے اور کہیں گے اے حضور آپ کہاں رہ گئے تھے, ہم تو آپ کا بڑا انتظار کر رہے تھے. اب یہ کیسے بتائے کہ کروڑوں سال جل کے آیا ہوں, حضور کہاں رہ گئے تھے آپ, ہم تو آپ کا انتظار کرتے رہے ہیں. میرے دوستو یہ ہے ہمارا پروردگار, اس کو کبھی نہ بھولیے گا, اس کو چھوڑ کر اوروں کے پاس نہ جائیے گا, بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ تمہاری سنتا نہیں. میرے بھائیو اگر اللہ ہماری بندوں کی نہیں سنتا تو پھر کس کی سنتا ہے, فرشتوں کی سنتا ہے. انہوں نے تو گناہ ہی نہیں کیے. ہر رات اس آسمان پر آ کر کہتا ہے حل من مستغفرن حل من مسترزقن, بولو میرے بندوں میں سے کون ہے جو مجھ سے رزق مانگتے ہیں, میرے بندوں میں سے کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں, تمہارا رب تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. عزیزان محترم اللہ سے کبھی نا امید نہ ہوں. انشاءاللہ اگلے جمعے پر جنت کے حالات تھوڑے سے ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.